السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ ڈبوں سے جو نکلنے والے ٹوکن ہوتے ہیں یہ حلال ہے یا اس طرح کا کاروبار کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا، دین اسلام کے اندر تجارت جو ہے اس کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، لیکن تجارت کرنے کے بھی رول اور قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت میں ہمیں واضح طور پر ملتے ہیں، جس میں ایک آدمی چیز بیچ رہا ہے اور دوسرا خرید رہا ہے، ان دونوں کے درمیان جو بات طے ہوگی وہ ان کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ یعنی چیز بیچنے والا دکاندار اور خریدنے والا جو گاہک ہے وہ جب چیز لے رہا ہے تو ان کے درمیان جو معاہدہ ہوگا، ان کے درمیان جو بات ہوگی وہ اس کے لیے واضح ہونی چاہیے، کسی طرح سے بھی مبہم بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو ان کے درمیان وہ بات واضح ہے، وہ بالکل عیاں ہے اس کے لیے، تو اس طرح سے یہ پہلی شرط جو ہے وہ تجارت کی پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورۃ النساء کے اندر 29 نمبر آیت کے اندر یہ بات کہی، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، مگر آپس کی رضامندی، آپس کے ساتھ بات کر کے، واضح بات کر کے پھر آپس میں تجارت کیا کرو۔ کسی بھی طریقے سے، مبہم طریقے سے وہ ہمیں کاروبار یا اس طرح باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ گویا کہ اب باطل طریقہ اس میں کیا رہ جاتا ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں، کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں، کچھ کمپنیز وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنی چیز کو فروخت کرنے کے لیے، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے اس چیز کے ڈبوں میں کچھ ٹوکن وغیرہ رکھ دیتے ہیں جو گاہک کو لالچ کی بنا پر یا کسی طرح سے بھی اس کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، وہ چیز فروخت کرنے کے یہ طریقے اور ان کا انداز ہے یہ چیز بیچنے کا۔ اب اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں، جب اس پر ذرا غور کرتے ہیں، بالخصوص پینٹ والے جو ہوتے ہیں، پینٹ کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے اندر ٹوکن ہوتے ہیں، وہ ہوتا بیسیکلی کیا ہے؟ حقیقت میں یہ طریقہ ہوتا ہے، کرتے یہ کیا ہے، وہ دکاندار یعنی فیکٹری والے جو ہیں وہ دکاندار کو وہ ٹوکن والے ڈبے دے دیتے ہیں، پھر دکاندار جو ہے وہ کاریگر کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، وہ کاریگر کو وہ ڈبہ دیتا ہے اور اس کا جو ٹوکن ہوتا ہے وہ بھی وہ کاریگر کو تھما دیتا ہے، اور کاریگر جو ہوتا ہے وہ مالک سے الگ سے اجرت لے رہا ہے اور ڈبے کے اندر سے نکلنے والا جو ٹوکن ہے، جو اس کے اندر سے نکلنے والی چیز ہے، اس کے الگ سے وہ دکاندار سے ہی پیسے لے کر اپنے رزق کے اندر اضافہ کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں اسی طرح سے یہ پتی والے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر سے ٹوکن نکل رہے ہیں، یا دوسری تیسری جو بھی اشیاء ہوتی ہیں، اس میں جو چیز غلط ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اگر وہ پتی خریدتا ہے، اس کے اندر سے ایک ٹوکن نکلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، یہ قرعہ اندازی کر کے کسی ایک کو اس کا انعام تھماتے ہیں۔ بیسیکلی حقیقت میں یہ بات غلط ہے، یہ شرم ناجائز ہے، کیونکہ خریدا تو ہر ایک نے تھا، پتی تو ہر ایک نے خریدی ہے، چیز تو ہر ایک نے خریدی ہے، اگر اس میں سے کچھ نکالنا تو سب کا نکلنا چاہیے، کسی ایک کا کیوں نہیں کر رہا؟ یہی جوئے کی سب سے بڑی جو ایک ابتدا کی جا رہی ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام ناجائز ہے۔ البتہ جیسے ہمارے ہاں، جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، ڈبے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں پینٹ والے، ڈسٹمپر والے، اس میں سے کاریگر کو جو ہے وہ ٹوکن دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کہ کاریگر جو ہے کیا اس ڈبے کے اندر سے نکلنے والا ٹوکن اس کا مالک بن سکتا ہے؟ حقیقت میں تو گاہک یعنی گاہک اور دکاندار کے درمیان آپس میں تعلقات ہوئے تھے، بات چیت ان کے درمیان ہوئی تھی، مطلب اگر اس سے کوئی چیز نکلنے والی ہے اور وہ کاریگر اس کو لے رہا ہے، اس ٹوکن کو وہ تھما دیتے ہیں اپنا گاہک بنانے کے لیے، اس طرح کرنے کے لیے، یہ کاریگر کے لیے بالکل ناجائز ہے، یہ اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ خریدار جو ہے جس نے اس ڈبے کو خریدا ہے، اس سے نکلنے والا ٹوکن جو ہے وہ کسی بھی اماؤنٹ کا ہو، کسی بھی وہ رقم اور مالیت کا کیوں نہ ہو، وہ اس کا حقدار اگر صحیح معنوں میں بنتا ہے تو جو خریدار ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا مالک بنتا ہے، وہ اس کا حقدار ہے، اس کے لیے وہ جائز ہے۔ ہاں ایک صورت اور ہے، اگر کاریگر کے ساتھ جو کام کروا رہا ہے اگر اس کی پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ بھئی وہ فلاں ڈبے والا آپ لے کر آئیں گے، اس میں سے جو بھی ٹوکن نکلیں گے وہ تمہارے ہیں، تب جا کر وہ ٹوکن کی نکلنے والی رقم اور مالیت جو ہے وہ کاریگر کی ہو سکتی ہے۔ ادروائز اگر دکاندار جو ہے وہ ڈائریکٹ کاروبار کاریگر کو یہ چیز تھما دیتا ہے تو کاروبار
تو ہو رہا ہے، لیکن کاروباری آدمی دکاندار جو ہے وہ بھی اور جو کاریگر ہے یہ دونوں آپس میں مل کر اس خریدار کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں. اس کا رزق بھی حرام اور غلط ہو رہا ہے اور کاریگر کا رزق بھی حرام اور غلط ہو رہا ہے. لہٰذا اگر تو اس کے اوپر قرآن اندازی کروا کر کسی ایک کو دیا جاتا ہے تو یہ بالکل جوئے کی صورت ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. البتہ جو ٹوکن نکلتا ہے اس کی رقم مالیت خریدار تک پہنچتی ہے تو وہ خریدار اس کو لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کباہت نہیں ہے. البتہ کاریگر جیسے ہمارے یہاں اکثر یہ تو ہر جگہ پہ ایسے چل رہا ہے، ہر جگہ پہ دکاندار جو ہے وہ کاریگروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو کاریگر جو ہے وہ اس کا بالکل بھی حق نہیں رکھتا، وہ اس کے لیے ناجائز ہے شرعی طور پر، کیونکہ اس نے اس کی قیمت ادا نہیں کی ہوتی. خریدا کسی اور نے ہوتا ہے اور ٹوکن کا فائدہ کوئی اور لیتا ہے. لہٰذا خریدار جو ہے اس کا وہ حق رکھتا ہے، وہ اس کو لے سکتا ہے، کیونکہ یہ کاروبار کرنے کے انداز ہے. کسی بھی طریقے سے آپ بات چیت واضح کر کے اگر کاروبار کرتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.